میں نے ان سے پوچھا کہ بچے کہاں کہاں ہیں، انہوں نے کہا ایک سنگاپور میں، ایک یہاں ایک وہاں، بچوں کے اپنے اپنے روٹین ہے، تو میں بیزار ہوتی ہوں۔ خیر میں نے کہا اچھا تو اب ظاہر ہے جتنا میں پوچھ سکتی تھی اتنا ہی پوچھا۔ میں نے کہا تو پھر پیسے وغیرہ کہتی ہیں ہائے اللہ پاکستانی ڈراموں کی باوقار اور سنجیدہ اداکارہ عائشہ خان کی انتقال کی خبر نے جہاں مداحوں کے دلوں کو دکھ میں مبتلا کیا، وہیں ان کی تنہائی اور بچوں کی غیر موجودگی پر سوشل میڈیا پر سخت تنقید دیکھنے کو ملی۔ مگر کیا واقعی عائشہ خان اپنی آخری زندگی میں تنہا تھی؟ کیا ان کے بچے انہیں چھوڑ گئے تھے یا پھر سچ کچھ اور ہے؟ آج ہم آپ کو سنائیں گے وہ اصل حقیقت جو خود عائشہ خان نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اپنے قریبی دوستوں سے شیئر کی، اور وہ تمام سچائیاں جو بشرا انصاری اور اسلم شیخ جیسے سینئر فنکاروں نے دنیا کے سامنے رکھی، ایسا سچ جو سوشل میڈیا پر پھیلائے گئے جھوٹ کو بے نقاب کر دے گا۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ صرف ایک اداکارہ کی کہانی نہیں، یہ ایک ماں، ایک خوددار عورت اور ایک فنکارہ کی حقیقت ہے۔ سینئر فنکارہ بشرا انصاری نے سوشل میڈیا پر پھیلنے والی باتوں پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا، عائشہ خان کی انتقال کی خبر بے حد افسوسناک تھی، میں دل سے اداس ہوں، لیکن اس سے زیادہ صدمہ مجھے سوشل میڈیا پر ان کے بچوں کے بارے میں پھیلائی گئی کہانیوں سے ہوا۔ ان کے بچے بیرون ملک تھے، لیکن معاملات ویسے نہیں جیسے لوگ بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے چند سال پہلے ایک ساتھ کام کیا، تب عائشہ نے مجھے اپنے بچوں کے بارے میں خود بتایا تھا۔ السلام علیکم جی، میں ہوں بشرا انصاری۔ کچھ دنوں سے سن رہی ہوں عائشہ خان آپا کے بارے میں اور بہت افسوس ہو رہا ہے، اور کچھ شرمندگی بھی ہے کہ ہم نے کیوں نہ ان کی خبر لی، کیونکہ میرا اتنا آنا جانا نہیں تھا، مجھ سے کبھی کبھار ہی ان کی ملاقات ہوتی تھی، زیادہ کام بھی نہیں کیا تھا، لیکن بہرحال ایک بڑی پیاری شخصیت تھی۔ اور ان کے بارے میں جو بھی باتیں اس وقت ہو رہی ہیں، میں بڑی حیران ہو رہی ہوں کہ کس طرح لوگ بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں، اور اپنے ویلاگ بنانے کے لیے، اپنی فوٹیج بنانے کے لیے بہت سی ایسی باتیں کریں جو سچ نہیں ہیں۔ میں نے 5-6 سال پہلے ان کے ساتھ کام کیا تھا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ بچے کہاں کہاں ہیں، انہوں نے کہا ایک سنگاپور میں، ایک یہاں ایک وہاں۔ تو میں نے کہا آپ جاتی کہ ہاں میں گئی ہوں، پھر اس کے بعد وہ مجھے بہت کہتے ہیں میرے پاس رہو، پر میرا تو بھائی وہاں جی نہیں لگتا، بچوں کے اپنے اپنے روٹین ہے، تو میں بیزار ہوتی ہوں۔ خیر میں نے کہا اچھا تو اب ظاہر ہے جتنا میں پوچھ سکتی تھی اتنا ہی پوچھا۔ میں نے کہا تو پھر پیسے وغیرہ کہتی ہیں ہائے اللہ درازوں میں رکھ کے جاتے ہیں، درازوں میں رکھ کے جاتے ہیں۔ تو مجھے بڑا پیار آیا اس بات پہ، کتنی خوش تھی وہ۔ کہنے لگی میرے یہاں دوست ہیں، میں کتابیں پڑھتی ہوں، میوزک سنتی ہوں، عبادت کرتی ہوں، ملتی جلتی ہوں، میرا اپنا حلقہ ہے، اور میرے ہمسائے بہت اچھے ہیں، میرے رشتوں سے زیادہ اچھے ہیں، اور میں ایک پتہ نہیں کوئی کام والی بھی آتی ہے، اور میں کھانا پکاتی ہوں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے اپنے گھر میں۔ سو کہنے کی بات ہے کہ مجھے کسی نے نہیں بتایا، مجھے انہوں نے خود بتایا۔ تو آپ لوگ بیکار کی باتیں مت کریں پلیز، اور ان کے بچوں کو یوں بلیم نہ کریں، کیونکہ تہمت لگانا غلط بات ہے، اور ہمیشہ جیسا نظر آتا ہے ویسا نہیں ہوتا۔ کوئی باغبان فلم کی بات کر رہا ہے، کوئی کسی کی کر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں سامنے آئے گا، کتنی ذہنی کوفت سے وہ گزر رہے ہوں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مجھے یہ حیرت ہے کہ وہ 5-6-7 بہن بھائی ہیں، میرے خیال 5 یا 6 تو بہنیں تھیں، خالدہ تو چلی گئی، کوئی باہر ہے کوئی کہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہاں ہے، لیکن شاید 5-6-7 بہن بھائی ہیں، تو ان کو بھی چاہیے تھا خبر رکھتے۔ ہماری بہن کے بچے باہر ہیں نیلم کے، تو ہم ان کو ہر وقت پوچھتے ہیں آپ کیسی ہیں، کہاں ہیں، کب آئیں کب گئیں۔ سو یہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کوتاہی ہوئی ہے، اور شاید 1 ہفتہ نہیں ہوا ہوگا، 2-4 دن ہوئے ہوں گے، کیونکہ بچے اپنی کسی مصروفیت میں ہوں گے، وہ کہہ رہے ہوں گے اچھا ابھی تو مجھ سے کل بات ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ۔ سو جو بھی ہے آپ ان کے بچوں کو پریشان مت کریں، یہ بھی ان کو تکلیف ہوگی، اور ان کی روح کے لیے، ان کی ایصال ثواب کے لیے، ان کے درجات کے لیے دعا کریں۔ عائشہ آپا بڑی شخصیت تھیں، بڑی پیاری عورت تھیں، پڑھی لکھی خاتون تھیں، اچھے خاندان کی تھیں۔ ایسا لفظ جو قسم پرسی والا نا، یہ ان کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا۔ سو پلیز عائشہ آپا کو چین سے وہاں رہنے دیں۔ تھینک یو۔ سینئر اداکار اسلم شیخ نے بھی ان افواہوں کی سختی سے تردید کی اور حقیقت کو یوں بیان کیا، ہم سب نے چلے جانا ہے، اللہ عائشہ آپا کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں ان سے مسلسل رابطے میں رہتا تھا، وہ ہمیشہ اپنی شرائط پر کام کرنا چاہتی تھی، اسی لیے شوبز کو چھوڑا۔ انہوں نے مزید بتایا عائشہ خان ایک باوقار خاندان سے تعلق رکھتی تھی، ان کے والد ریاست علی خان DSP تھے، اور وہ معروف اداکارہ خالدہ ریاست کی بہن تھی۔ انہیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ سوشل میڈیا پر ان کے انتقال کے بارے میں بہت جھوٹ پھیلایا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود گاڑی چلاتی تھی، مالی طور پر خود کفیل تھی، اور کسی پر انحصار نہیں کرتی تھی۔ اداکار اسلم شیخ نے یہ بھی کہا ان کے بچے ان کا بہت خیال رکھتے تھے، باقاعدگی سے رقم بیچتے تھے۔ ان کی بیٹی انہیں دبئی لے جانا چاہتی تھی، بیٹے نے بھی رابطہ کیا، لیکن انہوں نے خود پاکستان میں اکیلے رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہیں اپنی زندگی سے سکون اور مصروفیت ملی ہوئی تھی۔ انہوں نے عائشہ خان کے کریئر کو یاد کرتے ہوئے کہا، عائشہ آپا کو ہمایوں سعید بہت پسند کرتے تھے، اور ان کو اکثر اپنے ڈراموں میں بھی کاسٹ کرتے تھے، لیکن اپنے آخری دنوں میں انہوں نے کام سے انکار کر دیا تھا۔ میرے پاس ان کے طویل وائس نوٹس موجود ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی زندگی بالکل پرسکون تھی۔ میں نے ان سے 4 دن پہلے بھی بات کی تھی، وہ فریکچر کا شکار تھی، اس کے بعد عید آئی اور بدقسمتی سے میں رابطہ نہ کر سکا۔
میرا ان کا ساتھ روسا میں مجھے پہلی دفعہ ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. کیا زندہ دل خاتون, اتنی زبردست پرسنالٹی, اتنی ویل ریڈ, اتنی پڑھی لکھی. ہم سب نے جانا ہے لیکن اس طریقے سے کہ وہ ایک ہفتے سے اس دنیا میں نہیں تھی اور کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. ان کی بیٹی ایک زمانے میں پاکستان کی ٹاپ ماڈل عالیہ بی بی کے نام سے مشہور, وہ کدھر تھیں. یہ ہے صلہ بچوں کے ہونے کا کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی ماں اس عمر میں اکیلی وہاں پہ اس فلیٹ میں رہ رہی ہے. مطلب آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے کہ آپ کی والدہ اگر علیل تھی یا جو تھا, میں ہوتی تو میں تو فوراً ان کو لے کے اپنے ساتھ جاتی یا وہاں کے رہتی یا جیسا بھی تھا. انسان کنونس کرتا ہے. ان کے بیٹا بھی اپیرنٹلی ہے, ان کی بیٹی بھی ہے. اس دن کے لیے آپ لوگ اولاد 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 کرتے ہیں کہ جو اولاد آپ کے ساتھ یہ کرتی ہے. عائشہ جی اب ہم میں نہیں رہی, ایک انتہائی سینئر آرٹسٹ جن کے ساتھ میں نے بہت زیادہ کام کیا. میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں ایک آرٹسٹ ہونے کے ناطے, کیونکہ جو ہمارا فرض تھا وہ ہم پورا نہیں کر سکے. آپ کے بچوں نے کیا 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 نہیں کیا وہ جانے, ان کا رب جانے. لیکن ایز این آرٹسٹ پوری انڈسٹری کی طرف سے میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں. ہو سکے تو ہمیں معاف کر دیجیے گا. ایک ایسا سانحہ جس کا میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. عائشہ خان کے بارے میں, ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, ان کی لاش 7 دن بعد ان کے فلیٹ سے برآمد کی گئی. جب جو نیبرز ہیں انہیں محسوس ہوا کہ اسمیل آ رہی ہے. میں نے ان کے ساتھ کام کیا. پڑھی لکھی, بہت بردبار, بہت دھیما لہجہ اور خوبصورت آرٹسٹ. اس کا یہ انجام نہایت افسوسناک کی خبر ہے. اور میں گزارش کروں گا چاہے وہ حکومتی لیول پہ کہ جو لوگ نمائندگی کرتے ہیں ایک گلی شہر یا خاندان کی نہیں بلکہ پورے پورے ملک کی, جہاں وہ جاتے ہیں پہچان بن جاتے ہیں, ان کے لیے ضرور کوئی ایسا ذریعہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ اپنے بڑھاپے میں, جب وقت ایک جیسا نہیں رہتا ہمیشہ, اینڈ تک خودداری کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار سکیں بغیر کسی کے اوپر ڈپینڈ کیے. باقی جس طرح والدین کس طرح سوچتے ہیں, اگر چاہے وہ ایک آرٹسٹ ہوں چاہے کوئی اور کام کرتے ہوں, اگر آپ کے والد یا والدہ آپ کے ساتھ پہ حیات ہیں, ان کو کبھی تنہا نہ چھوڑیں. ان کے بہت حقوق ہیں. لمحہ فکریہ ہے سب لوگوں کے لیے ہم کہاں جا رہے ہیں کہ آپ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اکیلا تو نہ چھوڑیں. ان کی بیٹی بھی تھی, ان کا بیٹا بھی, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. کیا مجبوری تھی کیا نہیں, مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں میں نے آتی. دیکھا ہے کچھ والدین نا تنہا رہنا پسند کرتے ہیں, لیکن ان سے بھی آپ ڈیبیٹ کریں, ضد کریں اور ان کو اپنے ساتھ رکھیں. اچھا, یہ عائشہ جی ایسی ہی تھی. میں نے جب ان کے ساتھ کام کیا تو وہ تب بھی, یہ 15 سال پہلے کی بات میں بتا رہی ہوں, تب بھی ان کے گھٹنوں میں درد تھا اور وہ اکیلی جاتی تھیں, سہارا لے کر آتی تھی اور فلیٹ میں اکیلی رہتی تھی. اور وہ کہتی تھی مجھے اکیلے رہنا پسند ہے. انہیں تو پسند تھا, لیکن ان کے بچوں کو تو احساس ہونا چاہیے تھا کہ 77 ایئرس اولڈ ان کی ماں اکیلی رہ رہی ہے 7 دن. بڑا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے ایک فون نہیں کیا انہیں, آپ نے ایک میسج نہیں کیا کہ آپ کیسی ہیں, یا انہوں نے کیا رپلائی نہیں آیا تو انہیں تشویش نہیں ہوئی. ہے کہ کہانی شروع کہیں سے بھی ہو لیکن اینڈ اچھا ہونا چاہیے. ہم بھی وہ کہانیاں, وہ ڈرامے اور فلمیں پسند کرتے ہیں جن کا اینڈ اچھا ہوتا ہے. ہاں, ہیپی اینڈنگ ہونی تو چاہیے. کوشش کریں کہ ہمارے ان نامور لوگوں کا, ان ٹیلنٹس کا, ان کی قربانیوں کا اینڈ اچھا. دوستوں, ایک ماں تو خاموشی سے دنیا سے رخصت ہوگی. زندگی بھر اسکرین پر لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ لانے والی آخری وقت میں خود خاموش ہوگی اور دنیا بولنے لگی. سچ کیا ہے؟ کیا ان کے بچے واقعی لاپرواہ تھے یا انہوں نے اپنی ماں کی مرضی کا احترام کیا؟ کیا سوشل میڈیا پر جو کچھ پھیلا وہ حقیقت تھی یا بس افواہوں کا ایک طوفان؟ ہم یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں کیونکہ آپ ہی وہ آواز ہے جو سچ کو پہچان سکتی ہے. آپ کے خیال میں کیا عائشہ خان واقعی تنہا تھی یا یہ سب کچھ ان کی خودداری اور ذاتی پسند کا نتیجہ تھا؟ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور جاتے جاتے آئے سب مل کر عائشہ خان آپا کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کرے. آمین. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک, شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.